اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام صوبیہ علی ہے اور میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ امید ہے سب بچے گھروں میں خیر خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے بیٹا پچھلی ویڈیو میں اپنے سبق سیرت النبی کی ایکسرسائز کر لی تھی اور آج ہم اپنے نئے سبق کا آغاز کریں گے جو کہ ہماری بک کے صفحہ نمبر 28 پر موجود ہے۔ سبق کا نام ہے انبیاء کرام و مشاہیر اسلام۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں سبق کے نام کی طرف۔ انبیاء جو ہے نبی کی جمع ہے اور نبی کا مطلب ہے خبر دینے والا، اعلان کرنے والا یا پیغام لانے والا، اور مشاہیر کا مطلب ہے مشہور۔ ٹھیک ہے، اب آپ سب جانتے ہیں میرا بیٹا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے بہت سارے نبی بھیجے ہیں جو لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے اور اللہ کی نافرمانی کرنے سے منع فرماتے۔ ان نبیوں میں ایک نبی حضرت نوح علیہ السلام بھی تھے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے 1000 سال بعد اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اس زمانے میں لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول چکے تھے اور اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ بت کا مطلب ہے کہ مٹی سے وہ پتلے بناتے اور پھر ان سے ہی مدد مانگتے اور ان کے آگے ہی جھکتے تھے۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے اور فرماتے کہ اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ لیکن وہ لوگ اپنے بتوں کو پوچھتے اور کہتے کہ یہ تو ہمارے باپ دادا کا دین ہے، یعنی یہ تو ہمارے باپ دادا سب کچھ کرتے آئے ہیں تو ہم اس کے دور نہیں ہو سکتے۔ قوم کے سردار جو تھے وہ بھی حضرت نوح کی بات ماننے سے انکار کرتے تھے۔ پیارے بچوں، حضرت نوح علیہ السلام ان کو بتاتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تم لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں سے وہ لوگ تنگ آ جاتے اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کو مارتے اور پیٹتے تھے۔ وہ اتنا مارتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے تھے، لیکن جب پھر حضرت نوح علیہ السلام کو ہوش آتا پھر وہ اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کر دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے کئی سالوں تک اسلام کی تبلیغ کی لیکن بہت تھوڑے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ پیارے بچوں، جب آپ نا امید ہو گئے یعنی مایوس ہو گئے تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کو اپنی مدد کے لیے پکارا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو تسلی دی اور کہا کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے، یعنی جو لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں ان پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، اور جو نافرمان ہیں اور جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہوا ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا۔ پھر بیٹا یوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ان لوگوں پر جو کہ نافرمان ہیں پانی کا عذاب بھیجیں گے۔ جب حضرت نوح کشتی بنانے لگے تو لوگ ان سے پوچھتے کہ آپ کیا بنا رہے ہیں، تو وہ اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے اور ایک بڑے طوفان کی خبر دیتے، لیکن وہ لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے اور حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانتے تھے وہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ خشکی میں بھی کبھی کشتی چلتی ہے کہ آپ کشتی بنا رہے ہیں۔ جب کشتی مکمل ہو گئی تو طوفان کی نشانیاں نظر آنے لگیں، یعنی اس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو گئی، زمین سے پانی نکلنے لگا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پھر حکم دیا کہ اپنے گھر والوں کو لے کر اور ان لوگوں کو جو کہ اسلام قبول کر چکے ہیں اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اور اپنے ساتھ تمام جانور جو ہیں ان کا ایک ایک جوڑا بھی لے کر اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ پھر جو لوگ ایمان لا چکے تھے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نہ آیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ایمان لے آؤ اور کشتی پر سوار ہو جاؤ۔ پیارے بچوں، لیکن اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور اپنے والد کو کہا کہ میں
پہاڑ پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا اللہ کے عذاب سے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا آج اللہ کے عذاب سے کوئی پہاڑ تمہیں نہیں بچا سکے گا اور نہ ہی کوئی اور چیز۔ پیارے بچوں، تھوڑی ہی دیر میں ہر طرف پانی موجود تھا اور پہاڑ، درخت، سب کچھ جو تھا وہ پانی میں ڈوب گیا تھا۔ آپ علیہ السلام کی ساری قوم ان کے بیٹے سمیت اس پانی میں ڈوب گئی، اور پھر صرف وہی لوگ بچ گئے جو اس کشتی میں سوار تھے۔ جب طوفان رکا تو کشتی جو تھی وہ ایک پہاڑ پر رکی جس کا نام جودی پہاڑ تھا، اور وہ لوگ پھر اللہ کے حکم سے اس پہاڑ پر اتر کر پھر زمین پر رہنے لگے، اور اللہ کے جو حکم تھے ان کے مطابق پھر وہ زندگی گزارنے لگے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو میں یہ سبق کی پڑھائی کرواتی ہوں تاکہ جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے وہ اور بھی اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ آ جائے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس جو تھا نا، یہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تھے اور ان کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور پھر ان کی قوم پر جو کہ نافرمان ہو گئی تھی اور ان کی بات نہیں مانتی تھی تو اللہ کا عذاب کیسے آیا۔ چلیں آئیں اب پڑھتے ہیں۔ انبیاء کرام و مشاہیر اسلام، ہمارے پیارے نبیوں کے قصے۔ ابھی ہمارے پاس صفحہ نمبر 28 پر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اچھے کام کریں اور برے کاموں سے بچیں۔ انسانوں کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے اور اچھی باتیں بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اس دنیا میں بھیجا۔ آئیے ان پیارے نبیوں میں سے ایک مشہور نبی کا قصہ پڑھیں، حضرت نوح علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے پیغمبروں اور رسولوں کو دنیا میں بھیجا۔ پیغمبروں کو جو کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لاتے تھے، اور رسول بھی جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لاتے تھے، لیکن رسول وہ تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی نازل کی تھیں۔ ٹھیک ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جب لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے 1000 سال بعد اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم عراق میں آباد تھی، یعنی وہ لوگ عراق میں رہتے تھے۔ وہ لوگ اللہ کو بھول چکے تھے اور اللہ کی بجائے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے سوا کسی اور کو اپنا معبود نہ بنانے کی تعلیم دیتے، یعنی وہ ان کو کہتے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اور انہیں بتاتے کہ اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ قوم کے سردار آپ کی بات ماننے سے انکار کرتے اور اعتراض کرتے کہ آپ علیہ السلام ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے دور کر رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کی یہ سب باتیں سن کر ناراض نہ ہوتے، بلکہ انہیں نرمی سے سمجھاتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کے پیغامات تم تک پہنچانے آیا ہوں۔ تم اگر میری بات مانو گے تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ آپ علیہ السلام کو ان باتوں سے تنگ آ کر آپ علیہ السلام کی قوم آپ علیہ السلام کو گھیر لیتی اور مارنے پیٹنے لگتی۔ وہ آپ علیہ السلام کو اس قدر مارتے کہ آپ علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے۔ جب آپ علیہ السلام ہوش میں آتے تو دوبارہ انہیں تبلیغ کرنے کھڑے ہو جاتے۔ آپ علیہ السلام نے تبلیغ کا سلسلہ کئی 100 برس تک جاری رکھا، لیکن بہت ہی کم لوگوں نے آپ علیہ السلام کی دعوت پر ایمان قبول کیا۔ اپنی قوم سے نا امید ہو کر آپ علیہ السلام نے اللہ سے مدد چاہی۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کو تسلی دی اور اطلاع دی کہ جن لوگوں نے آپ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا، یعنی آپ علیہ السلام کی جو بات مان چکے ہیں اور اسلام قبول کر لیا ہے اور ایمان لائے، وہی اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے، اور نافرمان ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ علیہ السلام ایک کشتی تیار کریں، کیونکہ اللہ آپ علیہ السلام کی قوم پر پانی کا عذاب بھیجنے والا ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنانے لگے تو لوگ انہیں دیکھ کر پوچھتے کہ آپ کیا بنا رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے اور ایک بہت بڑے طوفان کی خبر دیتے۔ ان کی قوم ان کا مذاق اڑاتی اور کہتی کہ کیا خشکی میں بھی کبھی کشتی چلتی ہے؟ اب صفحہ نمبر 30 پر دیکھیں۔ جب کشتی تیار ہوئی تو طوفان کی علامات شروع ہو گئی، یعنی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ زمین سے پانی ابلنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ علیہ السلام اپنے اہل و عیال خاندان والوں کے ساتھ اور ان لوگوں کو جو آپ علیہ السلام پر ایمان لا چکے ہیں کشتی پر سوار کر لیں۔ تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں سوار کر لیں۔ جو لوگ اللہ کے فرما بردار ہو چکے تھے کشتی میں سوار ہو گئے، لیکن آپ علیہ السلام کا ایک بیٹا نہ آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، ایمان لے آؤ اور کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اس نے آپ علیہ السلام کی بات نہ مانی اور کہا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے عذاب سے تمہیں نہ کوئی پہاڑ بچا سکے گا نہ کوئی اور چیز۔ اس وقت تک پانی اتنا بلند نہیں ہوا تھا جب انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر میں ہر طرف پانی ہی پانی تھا، پہاڑ اور درخت وغیرہ پانی میں ڈوب گئے۔ آپ علیہ السلام کی ساری قوم اور آپ علیہ السلام کا بیٹا بھی اس میں ڈوب گیا۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام اور کشتی میں سوار لوگ بچ گئے۔ کشتی طوفان کے اوپر چلتی رہی، جب تھما تو یہ کشتی جودی پہاڑ پر رکی۔ وہ لوگ اللہ کے حکم سے پہاڑ پر اتر کر زمین پر رہنے لگے اور اللہ کے احکامات کے مطابق سکون سے زندگی گزارنے لگے۔ بیٹا آج ہم نے یہ چیپٹر پڑھ لیا ہے، یہ سبق ہمارا ختم ہو گیا ہے۔ اب آپ نے اس میں حضرت نوح کا قصہ پڑھا ہے، تو آپ کا اس دفعہ جو گھر کا کام ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے سبق کی پڑھائی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے گھر میں اس کی اچھی طرح ریڈنگ کرنی ہے اور اس کو اچھی طرح سمجھ لینا ہے۔ شکریہ۔